بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو وظیفہ بتا رہا ہوں نا، بہت ضروری ہے ہر اس شخص کے لیے، اس ماں باپ کے لیے جن کی اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے نیک و صالح اور صحت مند اولاد عطا فرمائے۔ وظیفہ جو ہے وہ بانجھ پن اور بے اولادی کے لیے ہے، بانجھ پن اور بے اولادی کے لیے۔ کئی وظیفے ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو اس میں سے آپ کو ٹھیک لگے آپ وہ کر لینا۔ سب سے پہلا وظیفہ ہے سورہ نور ہے، اس کی ایک آیت ہے جہاں پہ 3 پاؤ ہوتا ہے، 18واں سپارہ، وہاں پہ آپ کو یہ آیت مل جائے گی۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات فیہا مصباح، یہ آیت ہے۔ اس کو آپ نے پڑھنا ہے 7 دفعہ، اور 5 لونگ لے لو، 5 لونگ جو کچن میں آپ کو آرام سے مل جائے گی۔ ہر لونگ کے اوپر 7 دفعہ آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے۔ عورت جب 8-10 دن بعد جب نہا کر پاک ہو جائے، اس کے بعد عورت یہ کھا کر پھر ہسبینڈ وائف جو ہیں وہ آپس میں ملیں، تو اللہ نے چاہا تو ضرور آسانی ہو جائے گی۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ 10 راتوں تک روزانہ 10,000 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ 10 راتوں تک روزانہ 10,000 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو ضرور۔ تیسرا اس میں یہ ہے کہ سورہ فرقان کی آخری آیت ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ شروع اور آخر میں 11 دفعہ درود شریف، 11 دفعہ یہ آیت پڑھیں عشاء کی نماز کے بعد، 41 روز تک روزانہ یہ پڑھنا ہے آپ نے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں۔ تیسرا اس میں یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل 15ویں سپارے میں، اس کی ایک آیت ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ شروع اور آخر میں 3 دفعہ درود شریف پڑھ کر اور پھر 10 بار تلاوت کی جائے اس کی، تو اللہ تعالیٰ ضرور آسانی فرماتے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد چوتھا عمل اس میں یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد قرآنی دعا ہے، سورہ انبیاء کی آیت ہے، 17ویں سپارے میں سورہ انبیاء ہے، اس کی آیت ہے ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ 7 بار اس کا روزانہ کا ورد کا معمول بنا لیں، 7 بار روزانہ اس آیت کو پڑھا کریں، ورد بنا لیں تو اللہ آسانی فرمائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد تہجد کے وقت میں آپ نے 2 نفل نماز اس طرح پڑھیں کہ دونوں رکعت میں سورۃ الملک پڑھیں، سورۃ الفاتحہ کے بعد۔ 41 روز تک یہی عمل جاری رکھیں۔ ہر عمل کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ صرف عمل کر کے نہیں اٹھ جانا، دعا بھی کریں، اور اخلاص سے، توجہ سے، یقین سے دعا کریں تو اللہ ضرور فائدہ پہنچائیں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے جب ہسبینڈ وائف آپس میں ملنے لگے، جب ہسبینڈ وائف آپس میں ملنے لگے تو عورت کے پیٹ کی دائیں طرف، عورت کے پیٹ کی دائیں طرف ہاتھ پھیرتے ہوئے 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے، یعنی عورت کے پیٹ کے سیدھی طرف ہاتھ پھیرتے ہوئے 7 دفعہ سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے، اور پھر انگلی پر، ناف پر انگلی رکھ کر یوں کہا جائے، اس کے بعد جو بیلی بٹن ہوتا ہے اس کے اوپر انگلی رکھ کر یوں کہا جائے کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے لڑکا عطا فرمایا تو اس کا نام محمد رکھوں گا۔ اور یہ ویسے بھی بہت مجرب ہے، اگر کوئی انسان ویسے بھی نیت کر لینا کہ اللہ مجھے اگر بیٹا دے تو میں اس کا نام محمد رکھوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور نرینہ اولاد عطا فرماتے۔ یہ بہت مجرب ہے یہ عمل جو، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ کئی کتابوں میں بڑوں نے اس کو ذکر فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، آخری عمل اس میں یہ کر لو، آخری عمل جو ہے کہ بعد نماز عشاء پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، یعنی توجہ کے ساتھ 125 بار یہ دعا پڑھ لیا کرو، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ شروع آخر میں درود شریف پڑھ کر 41 روز تک اس کا ورد کیا جائے، 41 روز تک اس کا ورد کیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کچھ وظائف تھے اولاد سے ریلیٹڈ جن کی اولاد نہیں ہے۔ دیکھو اس میں سے کوئی بھی عمل کرو، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی عمل کرو، کوئی یہ پوچھے کہ جی کمنٹس میں کہ کون سا مجرب ہے، کون سا زیادہ اچھا ہے، کون سا کم ہے، ہر وظیفہ اپنی جگہ پر جو ہے نا وہ فائدہ رکھتا ہے جب تک میرا اللہ چاہے تو، ٹھیک ہے؟ اللہ چاہے تو ہر چیز سے فائدہ ہو جاتا ہے، اللہ نہ چاہے تو کسی چیز سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یقین سے کرو، توجہ سے کرو، اخلاص سے کرو، گڑ گڑا کر مانگو، تو اللہ تعالیٰ ضرور انسان کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرماتے ہیں۔